بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ایک ہیڈنگ ہے ہندو اساتذہ کا کردار۔ سرکاری طور پر اکثر اسکولوں میں ہندو اساتذہ تھے، تو وہ جو استاد کا رول ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے بچوں کے لیے، وہ لوگ پاکستان کے خلاف ہی ان کو پوری طرح تیار کرتے رہے۔ مشرقی پاکستان میں تعلیمی شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا، اور ان کے جذبات کو کہا نہیں یار تمہارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تمہارے طرف توجہ نہیں کر رہے یہ سارے۔ اور یہ کام انہوں نے ایک دم سے نہیں کیا، تقریباً 24 سال انہیں لگے، 1947 سے لے کر 1971 تک۔ تو وہ آہستہ آہستہ ایک پیڑھی پورے اس کے اندر میں پھنس چکے تھے۔ پھر ایک بڑا مسئلہ لینگویج ایشو بھی تھا، زبان کا مسئلہ۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 1962 کی دساتیر قانون آئین میں حل ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اردو اور بنگالی کو دونوں کو قومی زبان کرا دی، مگر مشرقی پاکستان کے لوگ کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا، جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ ہو۔ انہیں پہلے احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے اور وہ کبھی ختم نہ ہو سکا، یہ بھی ایک مسئلہ رہا ہے۔ نمائندگی کی شرح کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی، ریپریزنٹیشن ریشو۔ اب دیکھیں اصل میں 56% مشرقی پاکستان کی آبادی تھی، اور وہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے جی ہمیں 56% ہی نمائندگی۔ اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، ٹھیک ہے یار 50% ہمارا 50% تمہارا، لیکن دل سے قبول نہ کی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دیے، لہٰذا ان میں مایوسی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے کہا جی یہ کیا، ایک تو ہم آبادی میں بھی زیادہ ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ بھارت کی مداخلت، یہ بڑا ایک رول تھا جی۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بیجا مداخلت، بلا وجہ مداخلت نے حالات کو مزید خراب کیا۔ بھارت نے مکتی اور بہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ ایک تو انہوں نے مکتی اور بانی تنظیمیں شروع کی جن کا مقصد ہی لوگوں کو متنفر کرنا تھا، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ علیحدگی چاہتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کرتے، ہاں یار تم لوگ ٹھیک ہو، رائٹ کہہ رہے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات، یہ جی 6 نکات تھے نا، وہ بھی اس میں سیپریشن کی وجوہات بنے۔ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات نے بھی علیحدگی کو فروغ دیا، کیونکہ اس میں ایک نکات تھا ادھر تم ادھر ہم، تو یہ ایک ڈائلاگ بھی مشہور ہوا تھا، ادھر تم ادھر ہم، تو یہ بھی ایک ایشو رہا سیپریشن کا، ٹھیک ہے جی۔ 1970 کے عام انتخابات نے تو ساری کسر رہی سے ہی توڑ دی، کیوں؟ کیونکہ ان انتخابات میں کیا ہوا یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عوامی لیگ مشرقی پاکستان سے جیت گئی، پیپل پارٹی جو ہے وہ مغربی پاکستان سے جیت گئی۔ اب دونوں اقتدار کی جنگ میں، اور بیچ میں جنرل یحییٰ صاحب۔ 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپل پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دی۔ لو جی اس نے یہ کر دیا ادھر، وہ یہ بھی ایک وجہ بنی، کیونکہ اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ مشرقی میں کس کو ہوئی تھی؟ عوامی لیگ کو۔ عوامی لیگ کا صدر کون تھا؟ مجیب الرحمان۔ مشرقی میں ادھر ہوئی اور مغرب میں بھٹو کو۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین بھی تیار کیا 1972 میں، بعد میں 1973 میں یہ پورا بن گیا تھا، اور مستقل آئین کے لیے نئی منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی۔ یہ ایم سی کیوز آئے گا بھائی، کتنے ارکان پر مشتمل تھی جو نئی بنی 1973 کے آئین میں؟ 25 نئی اسمبلی سے لی گئی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر دی گئی، یعنی کہ جو بھی جماعتیں تھیں ان کو ایک ریپریزنٹیشن ملی، نمائندگی کا حق ملا، جتنا جتنا کسی کا بنتا تھا، کتنا بنتا تھا وہ قومی اسمبلی کی ریشو سے نکال لیا گیا اسمبلیوں کی۔